ساری کمیاں ہیں یا محدود وسائل ہیں یا مشکلات ہیں، لیکن میں آپ کو جب یہ بتاؤں لاہور لے جا کر کہ لاہور بار کی تعداد 25,000 سے زائد وکلا ہے، بے شمار وکیل ہے، آپ کے پاس کمپٹیشن کم ہے، آپ کم وکیل ہیں وہاں پر، تو اس لیے آپ کو پاس چانس آگے آنے کا، بہتر وکیل بننے کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اے لائر ان لاہور اور ایون ان راولپنڈی میں بھی بہت بڑی بار ہے۔ کوئٹہ کی بار یا بلوچستان کی باریں چھوٹی باریں ہیں، چند وکیل ہیں دور دراز کی بار میں، لاسٹ ٹائم ہمیں پتہ لگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ٹو ایکسل بہت بہتر اور بہت زیادہ ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر آپ نے انڈیپینڈنٹ وکالت کا آغاز کتنے سالوں کے بعد کیا؟ تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے 2-2.5 سال مختلف استادوں کے ساتھ کام کیا، اور میرے کمرے میں میرے تینوں استادوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بروئی صاحب بڑے لیجنڈری لائر تھے، جورسٹ تھے پاکستان کے، ایک رضا کاظم صاحب اور ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب، اور ان لوگوں نے مجھے انسپائر کیا کہ میں اس پروفیشن میں رہوں۔ اور 2-2.5 سال جب میں نے وکالت کی اور جب پہلا دفتر اسٹیبلش بھی کیا کرنا تھا، خالی پھرا تھا سول کورٹ میں، جس طرح آپ پھرتے ہیں، کبھی کینٹین میں چائے پی لی، کبھی بار روم میں چلا گیا۔ تو میرے ایک دوست وکیل نے، سینئر نے کہا کہ میرا آفس ہے، میرے پاس آ جاؤ، ایک ایکسٹرا کرسی ہے ہمارے کمرے میں۔ تو ہم 4 وکیل ایک ٹیبل شیئر کرتے تھے، اور جس کا کلائنٹ آتا تھا باقی اٹھ کر وزٹرز کی چیئر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ سو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم بطور وکیل اکٹھے ہم نے سروائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مگر پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر میری شادی ہوئی، اور شادی جب ہوئی تو میں بتا رہا تھا، میرے ابھی ساس سسر نہیں پہنچے ہیں، تو ان کے پہنچنے سے پہلے بتا دوں، انہوں نے جب ڈیو ڈیلیجنس کی تو رپورٹ کافی نیگیٹو آئی کہ وکیل کے پاس نہ اپنا دفتر ہے نہ ذاتی گاڑی ہے، مگر پھر بھی بہرحال انہوں نے مہربانی کی اور رسک لے لیا، اور اس کی وجہ سے بہرحال وہ بیٹر ہی رہا۔ سو اس وقت یہ حالات حاضرہ تھے، شادی ہوئی تو پھر ایک دفتر لیا، مطلب 2 رکعت اسپیشلی نفل پڑے، اور پھر ایک دفتر لیا کرائے پر، 3,000 روپے کرائے پر۔ اور اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دفتر جو ہے، اس دفتر کا کرایہ میں پورا کر سکوں گا کہ نہیں۔ تو ہر مہینے 4-5 دن ہم انتظار کرتے تھے کہ ہم وہ دفتر کا کرایہ نکالیں، تو بڑی مشکل سے سلسلہ آگے چلتا رہا۔ آئیے پلیز، ویلکم، آپ کے لیے تالیاں اسپیشلی بجوا رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے بہت کچھ کی، تشریف لائی، آئیے، چلیں بے شک وہی بیٹھ جائیں، بیکاز آئی تھنک وہ آپ کو ٹریول میں ابھی بیٹھ جائیں پلیز، ہیو اے سیٹ، تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ۔ سو پھر سال بعد آہستہ آہستہ پھر وکالت چلنا شروع ہوئی، ایک کیس آیا، پھر دوسرا کیس آیا، لیکن اصول یہ تھا جو میں تھوڑی دیر پہلے کسی کو بتا رہا تھا کہ میری کوشش یہ تھی کہ وکالت کو میں اتنی محنت کروں کہ کلائنٹ یہ کہنے پر سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس سٹینڈنگ میں، اس عمر میں اس سے بہتر وکیل مجھے ملے گا نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک تو آپ اس کے کیس پہ محنت کریں، کیونکہ کلائنٹ کا درجہ وہی ہے جو مریض کا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور اگر آپ مریض کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں تو وہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ میڈیسن تو اس کو جو دینی ہے وہ دینی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں، وہ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیں، آپ مطمئن نہیں ہوتے۔ ایک اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھاتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، وہ آپ کا کانفیڈنس ون کر لیتا ہے۔ وکالت بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہمارے ایک سینئر وکیل تھے، جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بولو مت، فائل رکھ دو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں فائل دیکھ کر بتاؤں گا میں نے کیس کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اس کلائنٹ کو سنیں، وہ گریوڈ ہے، وہ کسی وجہ سے ناخوش ہے، انہیپی ہے، پرابلم میں ہے، اس کی پوری بات سنیں،
اس کا کیس آپ نے فائل کیا، فائل کرنے کے بعد اب پیشی پڑ گئی، 2 پیشی نوٹس ہوئے، نوٹیفیکیشن ہوئے، اب آپ نے اس کو بتانا ہے یا نہیں بتانا۔ لاہور میں وکالت کا مزاج یہ تھا کہ اسی کیوں دسیے، اسی دے نوکر ہاں، خود جا کے کورٹ میں ڈیٹ پتہ کرے، یہ ایک رواج تھا۔ میں نے اس رواج کو تبدیل کیا، میں نے کلائنٹ کو ریٹن انٹیمیشنز بھیجنا شروع کی، ان کو فیکس کرنا شروع کیا یا ان کو پوسٹ کرتا تھا۔ ایک فارم ڈیولپ کیا باقاعدہ، اسٹینڈرڈ فارم، کہ آپ کے کیس میں فلانی تاریخ نیکسٹ فلانی ڈیٹ کو پڑ گئی ہے، اب آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں فلانی چیز نقل شکل ایویڈنس سے مہیا کریں۔ تو جو کلائنٹ تھے وہ اس بات سے بڑے امپریس ہونا شروع ہو گئے۔ ایک آدھ چھوٹی موٹی کمپنی ہاتھ لگی، وہ کمپنی کا جو پہلا ریٹینرشپ تھا وہ 5000 فی مہینہ تھی، وہ کمپنی کھمبے لگایا کرتی تھی، واپڈا کے کانٹریکٹر، ان کے ساتھ میرا تعلق ہوا، اسی طرح ان کو فیکس کرنا ہر چیز۔ پھر ایک اور کسی صاحب نے مجھے کراچی سے ایک کام بھیجا 2-1 سال بعد، وہ میرے سے ملے کبھی نہیں، ان کو میں اس کے جواب میں بڑے تفصیلی اوپینینز بھیجتا، جس طرح تم دیکھتے ہو نا، ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ کے بعد ایک تفصیل بھیجتا ہوں میں کہ یہ ہوا، میں نے یہ کہا، دوسرے پارٹی نے یہ کہا، اس کے جواب میں جج صاحب نے یہ کہا، یہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ وہ اس بات سے بڑے مطمئن ہونا شروع ہو گئے کہ ہمیں مکمل پکچر دی جا رہی ہے کہ ہمارے کیس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک بڑا میجر کلائنٹ آیا تو انہوں نے مجھے فون کیا، کہا میں آپ کے پاس ایک کلائنٹ بھیج رہا ہوں، وہ ایک فوڈ چین لاہور میں کھولنا چاہتے ہیں، ان کو معاونت چاہیے۔ تو وہ کلائنٹ تھے میک ڈونلڈ، جو کراچی سے اس شخص نے مجھے ریفر کی جس سے میں ملا ہی نہیں تھا۔ میک ڈونلڈ والے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ لاہور میں فوڈ چین کھولنی ہے، ہم نے جگہ خریدنی ہے یا لیز پہ لینی ہے، ہمیں لیگل ایڈوائس چاہیے۔ تو وہ میرا پہلا کلائنٹ تھا، ان کو میک ڈونلڈ کے انٹرنیشنل ہیڈ آفس تھے، ان کے ساتھ بھی میں نے یہی سلوک، انٹیمیشن فارم بھجواتا تھا انہیں۔ انٹرنیشنل میک ڈونلڈ والے اتنے امپریس ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا۔ اب آپ کے پاس پھر میں نے کیا کیا، اسی دوران میں جس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا بھی سیکھنا چاہیے بطور پروفیشنل، کیونکہ آپ کو کوئی اور آرگنائز نہیں کرے گا۔ جو سول سرونٹ ہے اس کا ایک آرگنائزیشنل فریم ورک ہوتا ہے، اس کے ساتھ پی ایس ہوتا ہے، پی این ہوتا ہے، کوئی دفتر کی گاڑی ہوتی ہے چھوٹی موٹی کوئی وغیرہ، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اکیلے بیٹھے ہیں۔ اب آپ نے اپنے آپ کو خود آرگنائز کرنا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے سب سے پہلے ایک فائنینس کا اسٹوڈنٹ تھا جو بی کام کر رہا تھا، اس کو میں نے کہا یار تم چھوڑو ادھر، میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اور جو میری بلنگ ہے، جو میں نے کلائنٹ کو پیسے مانگنے ہوتے ہیں میں نہیں مانگوں گا، اب تم اس کا بل بھجوایا کرو گے ٹائپ کر کے۔ تو وہ نقطۂ آغاز تھا آپ کے مینجمنٹ اسٹرکچر کا۔ تو میرے منشی بڑے ناراض ہوئے کہ سر یہ کیا بات ہوئی، تو پیسے تو فیس تو منشی پکڑتا ہے۔ میں کہا نہیں، اس کو آرگنائز کرو۔ تو پھر وہ انوائس آہستہ آہستہ چلنی شروع ہوئی، اور کرتے کرتے یہ اسٹیج آئی کہ اس سے ایک سیپریٹ اسٹرکچر ایڈمنسٹریشن کا بننا شروع ہو گیا۔ اگر وہ اسٹرکچر نہ بنتا تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، کیونکہ وہ ایڈمن اسٹرکچر آپ کو پھر آرگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے جانا کس وقت ہے، آپ کے جہاز کا ٹکٹ، آپ کی گاڑی کون کرے گا، آپ کی اسٹیشنری ہے آپ کے پاس، لفافے ختم ہو گئے نہیں ہو گئے، منشی کے پاس فلانی چیزیں ہیں کہ نہیں، یہ سب کام ایڈمن کام ہے، یہ وکیلوں کا کام نہیں ہے۔ ان چیزوں کو میں نے سیپریٹ کر دیا۔ یہ ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ تھی جو لاہور کے انوائرمنٹ میں سب کو بہت عجیب لگتی تھی اس وقت، اور اس وقت کے وکیل مجھ پر ہنستے تھے۔ آج ذرا وہ زیادہ خوش ہوتے جب آتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایفرٹ کیا۔ جو سوال آپ نے پوچھا تھا میرے سے کہ دفتر کیسے ڈیولپ ہوا، سارا ہوا، تو اس کے پیچھے ایک لگن کی کہانی ہے، ایک ایفرٹ کی کہانی ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں ٹائم دینا ہے، اور آپ نے اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش گارنٹی آف رزلٹ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کلائنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے میں تمہیں کیس جیت کر دکھاؤں گا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں جو کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے، آپ یہ کہتے تھے کہ میں کوشش کروں گا، میں اپنی پوری ایفرٹ کی بیس پر آپ سے فیس لے رہا ہوں۔ تو اسی طرح جب کارپوریٹ وکالت ہوئی تو کارپوریٹ وکالت بنیادی طور پر سول کام کو کارپوریٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرنے کا نام ہے۔ سول وکالت کو کارپوریٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، رویے کے ساتھ کریں تو اس کا نام کارپوریٹ کام ہے۔ یعنی آپ ایک طرف سول کام کر رہے ہیں، اب میک ڈونلڈس کے لیے ہم کیا کر رہے تھے، ہم بیسیکلی سیل ڈیڈ سپروائز کر رہے تھے۔ سیل ڈیڈ سول کام ہے،
لیکن رویہ کارپوریٹ تھا کہ اب آپ نے ان کے مینیجر کو انوائٹ کیا ہے تو اس کو جو ٹائم دیا اس ٹائم پر آپ موجود ہیں. آپ نے کہا میں پرسوں تک تمہیں ڈرافٹ بنا کے واپس کر دوں گا, پرسوں تک جو مرضی ہو جائے ڈرافٹ بنا کے واپس, چاہے آپ کو ساری رات لگ جائے. آپ نے وعدہ کر لیا کلائنٹ سے. تو اپنے ورڈ کو آنر کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ وہ کام تھے جس پر میں فوکس کر رہا تھا کہ جو میری دسترس میں تھے, جو میرے اپنے ڈومین میں تھے. اس کے لیے مجھے کسی پر انحصار نہیں کرنا. اس سے کلائنٹس کا کانفیڈنس ون ہونا شروع ہو گیا اور اس طرح سے پھر معاملہ آگے بڑھتا رہا. تو اس کے بعد پھر لاہور میں کوئی 10-12 سال کی وکالت, وہ کرائے کا جو آفس تھا, اس کے بعد سے میں نے اتنے پیسے کمائے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پھر میں نے ایک جگہ 7 مرلے کے لیے ہائی کورٹ کے پاس اس پر بلڈنگ بنائی. اور وہ جب بلڈنگ بنائی تو اس کا جو 2nd فلور ہے وہ میں نے ڈونیٹ کر دیا انٹرنیشنل لا کی ریسرچ کے لیے. وہ میرا پیشن تھا شروع سے کہ انٹرنیشنل لا پر کام ہی نہیں ہوا ہے ہمارے ملک میں, کسی نے کام نہیں کیا, تو کرنا تو چاہیے. سو وہی جو بات میں صبح کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ کام ایسا کریں جس سے آپ کی اپنا بھی ذات بھی مطمئن ہو. سو وہ انٹرنیشنل لا کی ریسرچ کرتے 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 اب یہ ہے کہ یہاں دفتر بن گیا اس کا, جس میں آپ اوپر آتے ہیں, اور اس کا ایک آرگنائزیشنل فریم ورک بننا شروع ہو گیا. یہ آفس 7 سال پہلے بنا. تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے تھے. لا